بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلی پالنے کے فائدے۔ تو دوستوں، اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھر میں بلیاں لے آئیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک حیران کرنے والی سچائی جانتے تھے۔ اسی سچائی کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی بلیوں کے عجیب و غریب طریقے سے عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ بہت عقل مند بھی ہوتی ہیں اور ان کا ایک ایسا راز ہے جو چھپا ہوا ہے، جسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم بلی کے بارے میں کئی گہرے راز بتائیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے بارے میں وہ باتیں جو ہمیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کے بنا پر بلیوں میں نہیں اور حیرت انگیز خصوصیت کو ڈھونڈ پائے۔ پیارے دوستوں، آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ ساری باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائیں، اور جنہیں آج اس سائنس ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیران کرنے والی خصوصیت رکھی ہیں جن کی وجہ سے انسان اس سے بہت سارے اپائے حاصل کر سکتا ہے، چاہے نصیحت بار سے گھر سے۔ بلی میں پالنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہے اور انسانوں کو بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بہت پسند ہے۔ جانوروں کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ کے پاک نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بارے میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر اب ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جانیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں، کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام موجہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق موجہ حضرت محل ایک طرفہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث کے مطابق 5 سال اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و ستم کرنے اور ان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ پیارے دوستوں، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پر جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا کہ انہوں نے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتاتے ہوئے سنا کہ انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اسی لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاری سی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو بلی کی وجہ سے آزاد ہوا تھا کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہی مر گئی۔ اسے بلی کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں گیا۔ جب اس نے اسے بلی کو قید میں رکھا تو نہ اسے کھانا دیا، نہ پانی دیا، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے وغیرہ کو کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ پیارے دوستوں، ایک حدیث مبارک ہے، ایک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کھانا بھیجا تو نماز پڑھ رہی تھی، اس عورت نے کھانا نہیں کھایا، رکھ دیا، تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہے، تم پر آنے جانے والی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلی کا ہمیشہ خود کو صاف ستھری رکھتی ہے، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں بیماری بہت کم ہوتی ہے۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام ہی نہیں بلکہ پرانے دور میں مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا مانی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی دوسروں کی طرح رخ دود کیا جاتا، یعنی اس کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ پہلے دوستوں، اسلام میں تمام جانداروں پر اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ دوستوں، ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے بدن کی شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہ ہو پاتے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جب کچھ وحشی درندے اس بلی کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا، اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا۔ اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس بلی کے بچے کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بھی کس کو بھیجا ہے، کس کی وجہ سے آپ کے جسم میں درد ٹھیک ہو گیا۔ دوستوں، جن لوگوں نے گھروں میں بلی پال رکھی ہوتی ہے انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلی آپ کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسان صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خوشیوں سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بلی کی آوازیں انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخم اپنے انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے، اور وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کی ان حیرت انگیز آوازوں کی فریکوینسی کی ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے حدیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں ہے، یہ گندی نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ پہلے دوستوں، اگر آپ نے بلی گھر میں پال رکھی ہے اور کبھی وہ آپ کے کاموں کو بگاڑ دیتی ہے تو اسے بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کیا اور کبھی بھی ان پر سختی نہیں کی۔ اس لیے اگر کوئی بلی خونخوار ہو یا جنگلی ہو تو اسے بالکل بھی ماننا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا کر سکتے ہیں کہ
بلی کو کسی دوسری جگہ پر لے جا کر آدھے جسے وہ اپنا نیا گھر تلاش کر لے۔ بلیوں کو قتل کرنے اور انہیں مارنے کی بھی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثم آمین آمین۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ جن کے پاس بلیاں ہیں ان ایسے دوستوں کو، ان ایسے رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔